اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نبوی کی اگلی روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ حسن اسلام یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو جو چیز ایمانی ہو۔ یہ جملہ بہت ساری چیزوں پر اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن میں کچھ خاص چیزوں کو نمایاں کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو بے مقصد ہوں ان کو نہ اختیار کیا جائے، اور مسلمان ہونے میں حسن اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی انہی کاموں کو کرے جو با مقصد ہوں، با معنی ہوں، اور ان کاموں کو نہ کرے جو بے مقصد ہوں اور بے معنی ہوں۔ ہمارے ہاں جن چیزوں میں بہت تجاوز ہوتا ہے، میں اس کو وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس اصول کو اپلائی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہم مقصد والی زندگی گزارنے کو اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں عام زندگی کا اصول یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی میں اٹھا تو میرا دل کیا کہ میں یہ کام کر لوں، میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ کھاؤں اور یہ نہ کھاؤں تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اسی طرح میری زندگی وقتی فیصلوں اور وقتی مقاصد کے پیچھے گزر جاتی ہے، اور ساری زندگی میں اسی طرح گزارتا ہوں۔ تو یہ جو منضبط زندگی ہے وہ ہماری ہاں پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی طرف ہمارے ہاں نظام بھی نہیں ہے کہ بچوں کو اس کی تربیت دی جائے، اس کو سکھایا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے با مقصد بنائیں، کیسے منضبط کریں، اور اس طرح کے کام نہ کریں۔ ہر کام جو ہے اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، مثلا تفریح ہے تو تفریح بھی ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تفریح نہیں کرتا، وہ ہنسی مذاق نہیں کرتا، وہ کھانے پینے کے شوق نہیں رکھتا، وہ پہننے کے شوق نہیں رکھتا۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی صحیح جگہ پر اگر پلیسڈ ہو تو یہ بامعنی زندگی ہے، اور اگر وہ میری زندگی کا احاطہ کر لے کوئی اس طرح کی چیز جس کے نتیجے میں میرے جو اصل مقاصد ہیں یا بڑے کام جو ہیں وہ متاثر ہونے لگ جائیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بے معنی ہو گئی۔ یعنی بے معنی ہونا ایک فیصلے کی نسبت سے ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا جو فیصلہ ہے، بنیادی فیصلہ، وہ ہے آخرت کی فلاح۔ وہ ساری زندگی اپنی آخرت کی فلاح کے نقطہ نظر سے گزارتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ میری آخرت کی فلاح میں ان کا رول کیا ہے۔ لیکن اس کا جو یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ میں ہنسی مذاق تفریح ان کو اپنی زندگی سے بالکلیہ خارج کر دوں، تو یہ نتیجہ نکالنا پیش نظر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ مذاق بھی کرتے ہیں، آپ کھانے پینے کے دعوتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے ہاں بلاتے ہیں، آپ خود صحابہ کے ہاں چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ نے لباس بھی پہنے ہیں، آپ نے اپنے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو یہ جو زندگی کے جو عام معمولات ہیں ان میں آپ تمام جو اعمال ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ ایسے کوئی شخص نہیں نظر آتے کہ جو زاہد خشک شخصیت رکھتا ہو۔ تو اس کا دوسرا نقطہ جو میں اس میں چاہوں گا کہ اس پر بطور خاص موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں جس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تنقید کرنا، یہ کام جو ہے وہ ہم نے اپنے وہ رویہ بنا لیا ہے۔ ہم ہر دوسرے شخص کو نیگیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم منفی رویہ، منفی تجزیے، کسی کے بارے میں عیب اس کے ڈھونڈنا، اس کے عیب متعین کرنا، عیبوں کو مشہور کرنا، یہ ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں عام ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں اس کو بڑا حق پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ، جیسے جہادی جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہماری آخرت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جو مقاصد میرے پیش نظر ہیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ملک کے حالات بہتر کروں، اگر میں یہ چاہتا ہوں اپنی معاش بہتر کروں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم بہتر کروں، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کروں، تو اس میں ان چیزوں کا
رول جو ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کس حد تک کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے ایک روایت پیچھے پڑھی اس میں یہ بیان ہوا کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی خیر خواہ ہے، وہ رسول اللہ کا بھی خیر خواہ ہے، وہ دین کا بھی خیر خواہ ہے، وہ لوگوں کا بھی خیر خواہ ہے۔ تو یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے اس کو قربان کر کے کس طرح منفی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، میرے زندگی کے سارے فیصلوں پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے کہ میں وہی ایکٹیویٹیز کروں جو میرے مقصد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں، اور جو چیزیں بھی زندگی کے سارے معمولات میں جو جائز راستے ہیں ان کو اختیار کروں، لیکن ان کا جو تناسب ہے وہ ہے جو اس کو بامانی اور بے معنی بناتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔